بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین گرامی السلام علیکم. اس وقت میں آپ کی خدمت میں جنت البقیع چینل کی جانب سے حاضر ہوا ہوں اور سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو یوم انہدام جنت البقیع کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. تاریخ کا یہ وہ سیاہ دن کہ جس میں ائمہ بقیع علیہم السلام اور اسلام کی دوسری شخصیات کی قبروں کو مسمار کر دیا گیا، ان کے مزارات کو منہدم کر دیا گیا اور ڈیمولش کر دیا گیا. یہ ایک بہت عظیم سانحہ عالم اسلام میں پیش آیا جس نے دنیا کے بہت سارے مسلمانوں کو، بالخصوص وہ افراد جو محمد و آل محمد علیہ السلام، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے دلوں کو مجروح کیا. اس وقت میں آپ کی خدمت میں جلدی سے یہ جو جنت البقیع کے ڈیمولیشن کی ہسٹری ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور جنت البقیع کی اہمیت پر جتنا مجھے وقت ملے گا میں روشنی ڈالوں گا. سب سے پہلے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ عام طور پہ جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ جنت البقیع کی قبروں کو صرف ایک بار مسمار کیا گیا. نہیں میرے عزیزوں، یہ وہابی گروہ کے آل سعود، جس میں خصوصاً خدا کی لعنت ہو ان پر اور ان کا جلد سے جلد خاتمہ ہو، انہوں نے 2 مرتبہ یہ جسارت کی ہے. 2 مرتبہ جنت البقیع کے مزارات کو انہوں نے مسمار کیا ہے اور تخریب کی ہے. سب سے پہلی بار انہوں نے سن 1220 ہجری میں سعود ابن عبدالعزیز کے حکم سے مدینے پر حملہ کیا تھا، جس میں ائمہ بقیع علیہ السلام کے مزارات پر بنے ہوئے گنبد اور بیت الاحزان کو نقصان پہنچایا تھا. بیت الاحزان آپ کو معلوم ہے وہ جگہ کہ جو مولا کائنات علیہ السلام نے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گریے کے لیے تعمیر کی تھی. اس جگہ کو بھی انہوں نے مسمار کیا. اور اسی حملے میں مسجد نبوی کے علاوہ تمام مقامات جو تھے مقدس مقامات، ان کو نقصان پہنچایا گیا. خصوصاً وہ مقامات جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے منسوب تھے انہیں نقصان پہنچایا گیا خاص طور پہ. اب بہرحال اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، کیا نیت ہے، کیا منشا ہے، اس کے اوپر اگر موقع ملا تو جلدی سے میں اشارہ کروں گا بعد میں. 1234 ہجری میں، 1220 میں یہ پہلی مرتبہ ڈیمولیشن ہوا. 1234 ہجری میں سلطان محمود ثانی، یعنی یہ ایک بادشاہ اور حاکم تھے عثمانی حکومت کے، جن کا دور حکومت 1223 ہجری سے 1255 ہجری تک رہا ہے. ان کے حکم سے انہوں نے سلطان محمد پاشا کو حکم دیا جو مصر میں تھے کہ ان مزارات کو یا بعض قبروں کو تعمیر کرایا جائے دوبارہ اور ان کی مرمت کرائی جائے. چنانچہ وہاں پر کچھ قبروں کی مرمت کرا دی گئی اور اس طرح سے یہ پہلا حملہ ہوا 1220 ہجری میں اور پہلی مرتبہ ڈیمولش کیا گیا. دوسری مرتبہ وہابیوں نے پھر صفر 1344 ہجری میں مدینہ منورہ پر حملہ کیا. آپ دیکھیں یہ مدینہ پر حملہ کرنا، یہ آپ کو یاد نہیں دلاتا مدینہ پر حملہ کس نے کیا تھا؟ مدینہ کو تاراج کس نے کیا تھا؟ مدینہ کو تاراج بنی امیہ کے حاکم یزید ملعون نے کیا تھا. تو یہ مدینہ پر حملہ کرنا، مدینہ منورہ جو تمام مسلمانوں کے نزدیک ایک مقدس جگہ ہے، ایک مقدس شہر ہے، وہاں پر جا بجا مقدس مقامات ہیں، ان پر حملہ کرنا اور اس شہر کو تباہ کرنا، یہ یزید اور یزیدیوں کا کام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا. چنانچہ انہوں نے جب دوبارہ حملہ کیا صفر 1344 ہجری میں، جس میں مسجد نبوی اور دیگر جو مقدس مقامات تھے ان کو نقصان پہنچایا. حملے کے 7 مہینے کے بعد یعنی رمضان المبارک 1344 ہجری میں شیخ عبداللہ ابن بلیہد، یہ کون تھا؟ یہ 1343 ہجری سے لے کے 1345 تک مکے کا چیف جسٹس رہا ہے. وہ مدینہ آتا ہے اور اس نے وہابی مفتیوں سے مقبروں کی تخریب اور ڈیمولیشن کا حکم دریافت کیا، ان سے فتویٰ دلوایا. آپ دیکھیں فتووں کی تاریخ بھی پرانی ہے، یعنی وہی افراد ہیں، یہ قاضی شرح جیسے لوگ کہ جو قتل امام حسین علیہ السلام کا فتویٰ دے سکتے ہیں، ان سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ وہ مزارات کی تخریب اور ڈیمولیشن کا فتویٰ بھی دے سکتے ہیں. چنانچہ جب اس نے فتویٰ اور حکم دریافت کر لیا تو اس نے 8 شوال 1344 ہجری کو جنت البقیع میں موجود مقبرے مسمار کر دیے. یہی وجہ ہے کہ ہم ہر سال اور دنیا کے تمام شیعہ اور بالخصوص اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے 8 شوال 1344 ہجری کو یوم غم مناتے ہیں
اور اس دن یاد مناتے ہیں مقبروں کی تخریب کی اور مقبروں کے مسمار کرنے کی، اور یہ ہمارے لیے بہت غم کا دن ہے۔ میں یہاں پر ہندوستان کے عام مسلمانوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہندوستان کے مسلمان وہ دن کہ جس دن بابری مسجد کو ڈیمالش کیا گیا اس کو بلیک ڈے کے طور پہ مناتے ہیں۔ تو جیسے ایک مسجد اہمیت رکھتی ہے تمام مسلمانوں کے لیے، ویسے ہی اہل بیت اطہار علیہ السلام خصوصاً شیعوں کے لیے یہ مزارات اہم ہیں، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قبروں کے نشان اہم ہیں۔ تو آئیں جس طرح آپ کے ساتھ ہم وہاں شریک ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں شریک ہوں۔ جیسے ہم وہاں پر آپ کا ساتھ دیتے ہیں کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہمارا بھی فریضہ ہے، ویسے ہی آپ کا بھی فریضہ ہے اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کہ اس موقع پر آواز احتجاج بلند کریں۔ اور الحمدللہ بہت سارے اہل سنت برادران اس کام کو انجام دیتے بھی ہیں، پہلے بھی انہوں نے انجام دیا ہے۔ جب وہابیوں نے یہ کام انجام دیا اور جس وقت ڈیمالش کیا تھا اس وقت بھی پوری دنیا کے جو مسلمان اہل بیت کے چاہنے والے تھے انہوں نے آواز بلند کی تھی، صدائے احتجاج بلند کی تھی۔ لہٰذا اس طرح سے دوبارہ جو ہے وہ ان مزارات کو منہدم کر دیا گیا، اور چونکہ ان کی فکر یہ ہے کہ یہ سب جو ہے وہ شرک کے مظاہر ہیں، اب ان کے اعتبار سے شرک کی اپنی ڈیفینیشن ہے اور وہ شرک کے مظاہر قرار دیتے ہیں ان کو۔ دیکھیں یہ جو ان کی فکر ہے یہ فکر ہی سرے سے غلط ہے، بنیادی طور پہ ان کی فکر جو ہے وہ باطل ہے۔ آپ دیکھیں مزارات کی تعمیر کرنا اور مذہب کی عظیم شخصیات کے لیے مقبروں کو تعمیر کرنا، یہ قرآن کی رو سے بھی ثابت ہے، سیرت و سنت سے بھی ثابت ہے اور انسانی فطرت سے بھی ثابت ہے۔ میں ان کے لیے جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں ان تینوں مورد کے لیے کہ کس طرح ثابت ہے۔ قرآن کیا بیان کرتا ہے سورہ کہف میں، جب اصحاب کہف کا واقعہ نقل کرتا ہے کہ جب اصحاب کہف خواب سے بیدار ہوتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہوتا ہے تو لوگوں نے وہاں پر کیا اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں ہم اس جگہ پر مسجد بنائیں جہاں پر وہ سو رہے تھے۔ حالانکہ وہ دفن نہیں ہے وہاں پہ، لیکن صرف وہاں پر وہ سوئے تھے کچھ برسوں تک، تو وہ چاہتے تھے اس جگہ کو مسجد قرار دیں، یعنی جہاں پر لوگ آ کر کے عبادتیں انجام دیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مقبرے اور مزارات جو بنائے گئے ہیں وہاں پر مومنین اور عاشقان اہل بیت علیہ السلام کیا کام کرتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ جاتے ہیں وہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ اصل میں ان کے اوپر صاحبان بنانے کا ایک مقصد یہی ہے کہ چونکہ زائرین آتے ہیں اور جب وہ نمازیں پڑھیں، جب وہ دعائیں پڑھیں اور عبادتیں انجام دیں تو ان کے سر پر ایک سایہ ہونا چاہیے، ان کو زحمت اور تکلیف نہ ہو۔ تو یہ قرآن سے ثابت ہے، سنت و سیرت سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ اگر سنت میں ہم دیکھتے ہیں اور سیرت میں دیکھتے ہیں تو سیرت مسلمین میں یہ بات رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی جو بزرگ شخصیتیں رہی ہیں ان کے لیے مقبرے تعمیر کیے ہیں، ان کے لیے مزارات بنائے ہیں، ان کے لیے ایسا نشان قائم کیا ہے تاکہ لوگوں کی وہاں آمد و رفت رہے اور لوگ ان کے ذریعے سے خدا سے جڑ سکیں، خدا تک پہنچ سکیں۔ یہ چیز ہمیشہ رائج رہی ہے۔ ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ پہلے یہ بھی رائج تھا کہ لوگوں کو گھر میں دفن کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ائمہ بقی علیہ السلام کی قبریں تاریخ کے اعتبار سے یہ قبریں اس گھر کی جگہ پر ہیں جو جناب عقیل ابن ابی طالب کا گھر تھا۔ جناب عقیل کے گھر کی جگہ پر وہ قبریں ہیں، اور گھر کا مطلب جس کے اوپر چھت ہوتی ہے۔ تو اگر یہ غلط ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روکتے، جبکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ آپ اسی مقام پر جاتے تھے اور وہیں پر جا کر کھڑے ہو کر کے آپ دعا کرتے تھے ان لوگوں کے لیے جو بقی میں مدفون ہیں، اور فرماتے تھے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے دعا کروں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر میں دفن کیا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی اس لحاظ سے بھی اگر قبر پہ چھت بنائی جائے، جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں قبر پر چھت بنانا جائز نہیں ہے، تو یہ جائز ہے اپنی جگہ پر۔ اور تیسری بات انسانی فطرت ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر انسان ہر مذہب کا انسان چاہتا ہے کہ جو مذہب کے مذہب کے عظیم رہنما ہیں ان کے قبروں کے نشان کو باقی رکھا جائے تاکہ لوگوں کے لیے وہ زیارت گاہ بنے۔ یہ ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، لہذا انسانی فطرت میں ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے، ابھی تک ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ۔ تو یہ جو کام انہوں نے کیا ہے وہ قرآن کے خلاف بھی کیا، سنت کے خلاف بھی کیا اور فطرت کے خلاف بھی کیا ہے۔ بس مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے، صرف اتنا عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ اسی جنت البقیع میں بڑی عظیم شخصیات مدفون ہیں، ہزاروں اصحاب کی قبر ہے وہاں پہ۔ میں تمام مسلمانوں کو غیرت دلا کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اہل بیت سے محبت ہے، اگر آپ کو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے تو آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر کے اس احتجاج میں حصہ لیں اور اس آل سعود منحوس خبیث حکومت کے خلاف
آواز احتجاج بلند کریں، اس کے اوپر دباؤ بنائیں تاکہ جنت البقیع میں دوبارہ یہ قبریں اور مزارات تعمیر کیے جا سکیں انشاءاللہ، اور جلد سے جلد ہم وہ دن دیکھیں کہ جب یہ قبریں تعمیر ہوں۔ میں جنت البقیع چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مسلسل گزشتہ کئی برسوں سے یہ اسی پر فوکس کر کے کام کر رہے ہیں، اور اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس میں جو بھی لوگ جو ٹیم اس میں کام کر رہی ہے اور جو لوگ بھی اس میں تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور ایک بہت اچھا کام ہے، انہوں نے اپنے لیے اس کو ایک مشن کے طور پہ رکھا ہے، اور اسی مشن میں کئی برس سے لگے ہوئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اس مشن میں کامیابی و کامرانی عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد